ابھی صرف 18 گھنٹے کے بعد میرے اس بڑے بھائی کی شادی اور ابھی تک خزیمہ اور شفت نے اپنے ولیمے کے کپڑے تک نہیں سلوائے. آج جا کے میں نے ان کے کپڑے بھی سلوانے تھے اور کوئی درزی مان ہی نہیں رہا تھا کہ 18 گھنٹے کے اندر اندر وہ میں ان کے کپڑے سی کے دے سکے. اور رات کو ہمارے گھر اتنے سارے مولوی حضرات کیا کرنے آئے ہیں اور ہم نے یہ کس چیز کی دیکھ بنوائی ہے، یا ولاگ دیکھ کے آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا. خیر یہ ولاگ میں نے اپنے نیو پیج پہ اپلوڈ کیا جس پہ 50,000 فالوورز ہیں، اور اس طوطے والی ڈی پی پہ کلک کر کے آپ مجھے اس پہ لازمی سے فالو کر لینا. آج کے بعد میں اسی پیج پر ہی ولاگز اپلوڈ کیا کروں گا. خیر یہ ہے میرے دو چھوٹے بھائی خزیمہ اور شافت، انہوں نے ہاتھ میں کپڑے اٹھائے ہیں، ابھی تک سلوائے ہی نہیں ہیں، حالانکہ کل میرے بڑے بھائی کی بارات ہے اور یہی کپڑے انہوں نے کل پہننے ہیں. خیر یہاں شافت ابو کی فراری کھینچ رہا ہوتا ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ کھڑا کے میری بگاٹی کھینچ، ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. پھر اپنی عجوج ماجوج کی قوم کو بھائی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ہم پورا بہاولپور گھومتے ہیں، لیکن بھائی کوئی درزی ملتا ہی نہیں ہے. آخرکار یہ درزی ملتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی منہ مانگی قیمت لوں گا لیکن تمہیں کپڑے سی دوں گا. اب ہم نے سلوانے تھے 2 سوٹ اور ایک بچے کا یہ 500 سے 600 مانگ رہے تھے. بھائی سے ہم تھوڑی سی رعایت کرواتے ہیں، پھر یہ بھائی پہلے ہمارے کپڑے کی ناپ لیتے ہیں، اس کے بعد بچوں کی ناپ لینے لگ جاتے ہیں جنہوں نے سوٹ سلوانے ہوتے ہیں. اب ساتھ کھڑا محسن بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ میری بھی ناپ لو، حالانکہ اس نے سوٹ نہیں سلوانا لیکن اس کا شوق پورا کر دیتے ہیں ناپ دلوا کے. خیر درزی والے بھائی سے 2 سوٹوں کا 1000 روپے ڈن ہوتا ہے اور کہتے ہیں بارات سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے میرے سے سوٹ لے جانا، بنے پڑے ہوں. پھر جلدی سے محسن کو بگاٹی پہ بٹھاتا ہوں اور راستے میں بھائی یہ بھائی ٹافیاں بانٹے ہوتے ہیں. میں اسے کہتا ہوں بھائی مجھے بھی ٹافیاں دے دے. چلات خیال کرنا ٹافی دے کے تمہیں کسی جگہ لے نہ جائے. نسرین پہلے تو شرم کرو، ایسی باتیں تم پہ زیب نہیں دیتی، اور دوسرا یہ میرا دوست ہے، مجھے کہیں لے کے نہیں جائے گا. بعد میں گھر پہنچتے ہی عصر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، جلدی سے مسجد میں جا کے عصر کی نماز ادا کرتا ہوں اور سیدھا گھر آ جاتا ہوں. یہاں امی مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جنید کی شادی کی وجہ سے آج رات کو ہم نے اپنے گھر میں محفل رکھی ہے، تم یہ پیسے پکڑو جا کے کچھ سامان لے کے آؤ اور نانی ماں کے گھر سے جا کے میری نانی ماں کی امی کو جا کے لے کے آؤ. اور بھائی یہ بات نوٹ کرو کہ ابھی تک الحمدللہ میری نانی ماں کی امی بھی زندہ ہے. اب جلدی سے ابو کی فراری کے اوپر سے ٹوپیاں سوکھ رہی ہوتی ہیں، اٹھا کے سائڈ پہ رکھتا ہوں اور 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے سیدھا پہنچ جاتا ہوں اپنی نانی ماں کے گھر. پھر جلدی سے گھر کا دروازہ بجاتا ہوں، اپنے نانا ابو سے ملتا ہوں اور یہ ہیں بھائی میری پڑ نانی ماں، ان کو لے کے سیدھا بھائی میں گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں. راستے میں یہ پھاٹک بھی بند ہوتا ہے تو بھائی اس چور دروازے سے اپنی پڑ نانی ماں کو بھیجتا ہوں اور پھر میں بھی یہیں سے موٹر سائیکل گزارتا ہوں. تھوڑی دیر بعد ان کو لے کے گھر پہنچ جاتا ہوں اور ادھر سے میرے ابو نے چاولوں کی دیگ بھی آرڈر کی ہوئی تھی، تو ان بھائی کے ساتھ بیٹھ کے میں ان کو اپنے گھر کا راستہ دکھاتا ہوں اور سیدھا گھر کی طرف لے آتا ہوں ان کو. اب گھر پہنچتے ہی رکشے کا پچھلا دروازہ کھول کے دیکھتا ہوں تو اندر یہ دیکھو بھائی پڑیا چاولوں کی دیگ. فوراً پھر میں گھر کے اندر جاتا ہوں، اپنی امی سے کہتا ہوں کہ آپ پردہ کریں، باہر حسیب کھڑا ہوا ہے، اس کو میں اندر لے کے آتا ہوں، وہ اندر ہمیں دیگ رکھوا کے جائے گا. اب آپ کہو گے کہ حسیب تیرے گھر کے باہر کیا کر رہا ہے، بھائی وہ بھی بتاتا ہوں. خیر پھر حسیب کو کہتا ہوں میرے گھر کے اندر آ اور یہ دیگ اٹھوا کے نا اندر کچن میں رکھوا دے. بوری کے اوپر دیگ رکھتے ہیں، حسیب اس طرف سے پکڑتا ہے اور میں اس طرف سے پکڑتا ہوں اور سیدھا اٹھا کے بھائی دیگ ہم رکھ دیتے ہیں کچن کے اندر. خیر تھوڑی دیر بعد گھر میں مہمان بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، میں دیگ کے اندر سے چاول نکال کے ان کی الگ پلیٹیں بناتا جاتا ہوں. اب پلیٹیں بنانے کے بعد فوراً گھر سے باہر حسیب کے پاس آ جاتا ہوں، اور یہ میرے پاس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے ٹراؤزر شرٹس لینی ہوتی ہیں اور میں بھائی بارگیننگ اچھی کروا لیتا ہوں. فوراً سے اس کی ٹیسلا پہ بیٹھتے ہیں، راستے سے پیٹرول پمپ سے 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہیں اور ہم پہنچ جاتے ہیں سیدھا پٹھان کی شاپ پر ٹراؤزر شرٹس وغیرہ لینے کے لیے. یہ کھڑا بھائی ٹراؤزر شرٹس کا مال، ہم تو بھائی سارا مال یہیں سے ہی لیتے ہوتے ہیں کیونکہ جتنا مال یہاں سے سستا ملتا ہے نا بھائی اتنا کہیں سے بھی نہیں ملتا. خیر حسیب کو پہلے یہاں سے یہ والی ٹی شرٹ پسند آتی ہے، اس کے بعد کچھ اور شرٹس بھی دیکھتے ہیں جس میں سے یہاں کھڑا ہو کے بھائی یہ پھر سے شرٹ پہننے لگ جاتا ہے. اپنی پرانی شرٹ کے اوپر ہی نیو شرٹ چڑھا کے چیک کرتا ہے کہ یہ سائز پورا ہے کہ نہیں، آخرکار یہ سائز پورا ہوتا ہے. پھر یہاں سے ہم اس طرح کی 4 ٹی شرٹس، 2 ٹراؤزر اور ایک کچھا لے کے بھائی امین خان صاحب کے پاس آ جاتے ہیں. اب آپ کامنٹس میں اندازہ لگا کے بتاؤ کہ یہ 6-7 چیزیں میں کتنے کی ملی ہوں گی، پھر میں آپ کو بھائی کامنٹ کا جواب میں بتاؤں گا اصل ریٹ. پھر بھائی جو سامان ہم نے لیا ہوتا ہے اس کو شاپر میں پیک کرواتے ہیں اور سیدھا گھر پہنچ جاتے ہیں. اور گھر میں بھائی مہمانوں کی بھائی لائن لگ چکی ہوتی ہے، کافی سارے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں سارے میرے نانا ابو، چاچو، ماموں سارے یہیں بیٹھے ہیں، سارے بھائی مولوی حضرات ہیں. اب یہاں پہلے حمد و نعت ہوتی ہے، اس کے بعد چاول چلتے ہیں، اور یہ سامنے میرا ماموں بیٹھے اور یہ بھائی چاولوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتا ہے. خیر بھائی بعد میں سارے مہمانوں کو گھر بھیج دیتا ہوں اور میرے لیے بھی چاول نہیں بچتے، مجھے پھر بھوکا سونا پڑتا ہے اور سو کے جب اٹھتا ہوں پھر اپنا ولاگ اینڈ کرتا ہوں. اب انشاءاللہ کل میرے بڑے بھائی کی بارات ہے اور آپ سب دعائیں ضرور دے کے جانا کہ شادی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، خیر خیریت سے ہو جائے. اب ولاگ کو کر رہا ہوں یہیں پر اینڈ. پسند آیا ہو تو اس پیج کو لازمی سے فالو کر لینا. اللہ حافظ. آج اللہ کے کرم سے میرے بھائی کی شادی کا کارڈ بھی بن کے آ چکا ہے اور شام میں اپنی والدہ کے ساتھ جا کے رشتہ داروں میں نے یہ تقسیم بھی کر کے آنا تھا، اور بعد میں کسی مہنگے ریسٹورنٹ پہ جا کے بھائی اپنے دوست سے اس کے آئی فون 15 پرو میکس کی ٹریٹ بھی لینی تھی. اب ٹریٹ دیتے دیتے اس بیچارے کا کیا حال ہو گیا تھا. اور میرے بڑے بھائی کی شادی کب ہے اور آپ لوگ اس میں آ سکتے ہو کہ نہیں، یہ ولاگ دیکھ کے آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا. خیر آج شام میں میری امی کہتی ہے مجھے بازار لے کے جاؤ، وہاں جا کے میں نے اپنے سوٹ کی لیسیں لوسیں یا بٹن وغیرہ لینے ہیں، تو جلدی سے میں امی کو لے کے نکل پڑتا ہوں بازار کی طرف. گھر کے تھوڑا سا آگے پھاٹک ہے، پھاٹک بھی بند ہوتا ہے کیونکہ ٹرین گزر رہی ہوتی ہے. اب جلدی سے ٹرین گزرتی ہے، اپنی والدہ سے 100 روپے لے کے اس کا پیٹرول ڈلوا لیتا ہوں اور میٹر کی طرف دیکھ رہا ہوں کہیں بھائی میرے ساتھ بےایمانی نہ کر لیں. اچھا
खैर 1.7 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंचे थे सीधा शादरा बाजार में, और यहाँ अपनी बाइक खड़ाता हूँ और सीधा गली में घुस जाता हूँ। अब 2 से 3 कदम चलने के बाद ये शॉप नजर आती है। इसमें जाते ही पहले मुहसन बड़ा तंग करने लग जाता है। उसके बाद दुकान का जो पंखा होता है ना, वो मेरे से बस इतना ही दूर होता है। अगर मैं हाथ बिल्कुल सीधा भी करूँ ना भाई, मैंने जाना था फिर ऊपर। खैर पहले तो यहाँ अम्मी अपने सूट के साथ बटन मैच करने लग जाती है। कोई बटन पसंद ही नहीं आ रहा होता, फिर भाई दुकान वाला पूरी टोकरी उठा के देता है कि यहाँ से पसंद करें। आखिरकार ये वाले बटन पसंद आते हैं। अगर कोई फैशन डिजाइनर या कोई फीमेल देख रही है तो कमेंट्स में जरूर बता के जाना कि ये अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। बाद में फिर अपने दूसरे सूट के लिए कोई चीज देख रही होती है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, बस मैं वहाँ खड़ा मुंह देख रहा होता हूँ। खैर थोड़ी देर बाद अम्मी फ्री हो जाती है वहाँ से, उनको लेके सीधा घर आ जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद हसीब मेरे पास आ जाता है और कहता है हमने अपने दोस्त से आईफोन 15 प्रो मैक्स की ट्रीट लेनी है, जल्दी मेरे साथ चल। अब ट्रीट के लिए मना तो नहीं कर सकते, फौरन से दोस्त के पास जाते हैं और वो हमें लेके आ जाता है कोस्टा कॉर्नर पर। फिर जल्दी से अपनी बाइक को स्टैंड पे लगाते हैं और फिर हम अंदर घुस जाते हैं। अब कोस्टा कॉर्नर में घुसते ये इनका फर्स्ट फ्लोर है जहाँ काफी रश होता है। हम फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाते हैं और सामने हसीब को नजर आ जाता है मिरर, और यही भाई ये फ्लैक्स मारने लग जाता है। आईफोन तो भाई मेरे पास भी होता है, मैं भी फिर थोड़ा सा फ्लैक्स मारता हूँ। और सामने भाई मोटे लोगों के लिए कुछ लिखा हुआ होता है। भाई जो मोटा है ना, ये देख लो, ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मेमोरीज मैटर्स, कैलोरीज डजंट मैटर, दबा के खाओ। खैर ये है इनका सेकंड फ्लोर, यहाँ भी रश होता है और मुझे आ जाता है वॉशरूम, तो फौरन भाई मैं लेडीज वॉशरूम में घुस जाता हूँ और मुझे पता ही नहीं लगता। मैं अंदर जाके मुंह हाथ धो के वापसी आ जाता हूँ। ये तो शुक्र है अंदर कोई लेडीज आई नहीं होती, और बाहर जाके मुझे पता लगता है कि ये लेडीज का वॉशरूम है और ये साथ जो है ये जेंट्स का वॉशरूम है। खैर फिर वापसी अपनी जगह पे आते हैं और दोस्त मुझे कहता है ये मेन्यू है, तू चूज कर। मैंने कहा अगर मैंने चूज किया तो भाई तुझे पसीने आ जाएंगे, तो खुद ही चूज कर। और जब वो खुद कोई चीज मंगवाने की कोशिश करता है तो भाई उसको पसीने छूट जाते हैं, हालांकि पूरे हॉल में चिल्लर लगे हुए बड़े बड़े। खैर वहां से हम ये पास्ता मंगवा लेते हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया, मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार पास्ता खा रहा हूँ। खैर यार इसका टेस्ट मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पता नहीं किस तरह का टेस्ट होता है। अब साथ में हम ये पिज्जा भी मंगवाते हैं। पहले इसको मैं चम्मच से तोड़ होता हूँ, बाद में फिर नाइफ उठा के उससे तोड़ता हूँ, और जब उसको चखता हूँ तो यार जायका तो उसका बड़ा ही लल्लन टाप होता है। अब हमने यही 2 चीजें ही मंगवाई थी और हमारा बिल तकरीबन 2700 आ गया था। दोस्त जल्दी से भाई वो बिल भरता है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ सीधा घर। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है मेरे भाई की शादी का कार्ड, और आज से 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है। अब शादी से मुराद पहले बारात है, उसके बाद वलीमा है, फिर खैर 2 दिन बाद शादी है। और आप लोग भी आ जाना। आप लोगों को मैं मेन्यू तो बता देता हूँ लेकिन वहाँ का वेन्यू नहीं बताता, आप ऐसे ही आ जाना भाई। खैर थोड़ी देर बाद मेरी वालदा कहती हैं अभी मेरे साथ चलो, हमने 2-3 रिश्तेदारों के घर ये कार्ड तकसीम करके आने हैं। मैं फिर जल्दी से अब्बू की फरारी खींचता हूँ और अपनी वालदा को बिठा के 3.5 किलोमीटर का सफर करके एक रिश्तेदारों के घर आ जाता हूँ। अब पहले एक घर में कार्ड देते हैं और जब दूसरे घर में कार्ड देने जाते हैं तो उनके घरों के बाहर डस्टबिन पड़ी होते हैं। इनके घर के बाहर नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के घर के बाहर भैया डस्टबिन पड़ी होती है। अब हमारे घरों के बाहर तो भाई चोर डस्टबिन भी नहीं छोड़ते। खैर 2-3 घरों में हमें कार्ड देती हैं और उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। खैर यार आज का व्लॉग थोड़ा दबड़ू गुसड़ू था, पसंद आया हो तो इस पेज को लाजमी से फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज।